وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے علی تو کون بیچارہ، میرے علی تو کون بیچارہ، نہ پٹلا شے او گنہارا، سر تے چا کے اے بندہ بھارا، پریت لاویں تو شاہ نال، پریت لاویں تو شاہ نال، جتھاں دم مارن دی نہیں او مجال. میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، جب سے لاگے سنگ تورے نین پیا. واہ صلی اللہ کیا شانن ہے، لا مثلا کا فدارین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا. سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جالنیاں. برادران اسلام، آج ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
اوصاف، صفت و ثنا، تعریف، حضور کا حسن، حضور کی عظمت، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے جن کو اللہ نے علم بھی وافر عطا فرمایا تھا اور عشق اس سے بھی وافر عطا فرمایا تھا، جن کے نام سے ایک زمانہ آگاہ ہے، جنہیں حضرت پیر سید مہر علی شاہ کہتے ہیں۔ پچھلے جمعے ہمارے حاجی محمد طفیل صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے جو ساتھی ہیں نعت شریف پڑھتے ہیں، اج سکھ متران دی ودھیریے، تو اس کا پھر پوچھنا پڑتا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اتفاقاً میرے منہ سے نکل گیا کہ میں اس کی پوری جو کلام ہے سارے کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو آج کوشش کریں گے، معلوم نہیں ہم، لیکن سمیٹ کے اختصار کے ساتھ، کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار کی جو یہ صفت و ثنا کی ہے، اس جو پوری نعت ہے ان کی، اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح ہم کر لیں، دونوں طرف حق ادا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا مقصود حضور کی صفت و ثنا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنا ہے، اپنے دلوں کی بنجر کھیتی کو سیراب کرنا ہے اور آباد کرنا ہے۔ یہ نعت جو حضرت پیر مہر علی شاہ نے کہی، اج سکھ متران دی ودھیریے، اس کا پس منظر میں آپ کی خدمت میں شاید عرض کر چکا ہوں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے اور وادی ہمرا ایک مقام ہے، وہاں جب پہنچے تو چلتے چلتے سفر کرتے کرتے تھکاوٹ اپنی انتہا کو پہنچ گئی، جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو گیا۔ آپ عشاء کی نماز ظاہر ہے بہت ٹل چکی، تو انہوں نے نماز عشاء کے فرض ادا کیے، باقی کہا یا اللہ اب طاقت نہیں ہے جسم میں، تو ناتوانی کی وجہ سے فرض ادا کیے اور سو گئے کہ تازہ دم ہو کر پھر چلیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ٹک دیکھ لیا، ٹک دیکھ لیا، دل شاد کیا، خوش کام ہوئے پھر چل نکلے، خوش کام ہوئے پھر چل نکلے۔ تو ظاہر ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، انسان کا جسم ہے، پتھر تو ہے نہیں، تھک بھی جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں تھکاوٹ کی شدت کی وجہ سے سو گئے، ادھر آنکھ لگی اور ادھر آنکھ لگی اور ادھر آنکھ لگی، اس کو کہتے ہیں اب کے کچھ اس ڈھب سے آنکھ لگی، اب کے کچھ اس ڈھب سے آنکھ لگی، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی۔ تو سمجھے چاہیے، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی۔ سرائکی کا بھی تھوڑا سا ٹچ ہو جائے، کہتے ہیں کہیں خواب نیند، کہیں خواب ادھر کا این کڈھوائے، ترہ گئی ہے اکھ اکھ نہیں لگتی۔ اب اس کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا۔ کہیں خواب ادھر کا، ادھر کا کہتے ہیں کہ بندہ ایسے بیٹھا، یہ کیا ہے پنجابی جنہوں کی یاد ہے، جھونکا، پتہ نہیں تمہاری پنجابی بھی نیلی پیلی ہے۔ یہ جھٹکا سا جو پڑتا ہے بندے کو اچانک،
اس کو چھرکی بھی کہتے ہیں ایک زبان میں، تو ادر کا بھی کہتے ہیں. کہیں خواب یعنی ستے پہ انج ہویا ہے، کہیں خواب ادر کا این کڈھوائے ترہ گئی ہے اکھ. اب خواب میں نہیں جاتی آنکھ، ڈر گئی ہے کہ کہیں پھر سوئے تو کہیں پھر جھٹکا نہ لگ جائے. کہیں خواب ادر کا این کڈھوائے ترہ گئی ہے اکھ، اکھ نہیں لگدی. ترہ گئی ہے اکھ، اکھ نہیں لگدی. اکھ اوتری وچ، اوتری کہتے ہیں نکمی، اوتر نکتر. اکھ اوتری وچ کوئی آسیں دا، اکھ اوتری وچ کوئی آس، آس کہتے ہیں امید. اکھ اوتری وچ کوئی آسیں دا، ایجھا اٹکے ککھ اکھ نہیں لگدی. اکھ اوتری وچ کوئی آسیں دا، ایجھا اٹکے ککھ اکھ نہیں لگدی. جیں ڈیندا، جیں ڈیندا زہر، زہر جگاریں دا. جیں ڈیندا زہر جگاریں دا، ڈٹھے ذائقہ چکھ اکھ نہیں لگدی. جیں ڈیندا زہر جگاریں دا، ڈٹھے ذائقہ چکھ اکھ نہیں لگدی. بس ادھر آنکھ لگی پھر آنکھ نہیں لگی. آنکھ بند ہوئی. بہادر شاہ ظفر نے کہا جب تلک آنکھ بند تھی، سامنے نظر کے وہ نور جمال تھا. کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ یہ خواب تھا یا خیال تھا. میرے دل میں تھا کہ کہوں گا میں، میرے دل میں تھا کہ کہوں گا میں، یہ جو دل میں رنج و ملال ہے. جب وہ آ گئے میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا. بس یہی وجد تھا، یہی حال تھا. خواب آیا، ادھر سرکار نے مکھ دکھایا، ادھر حضور نے جلوہ دکھایا. اور آ کے پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں سو رہے تھے. اب وہ تو رہے تھے سو، سرکار دو عالم تشریف لائے اور آ کر حضور نے کھڑے ہوئے. چہرہ پورا نہیں دکھایا، جیسے کوئی کسی سے روٹھا ہوا ہوتا ہے، جیسے کسی سے کوئی روٹھا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے روٹھنے والوں کی طرح، اللہ اکبر، روٹھے نہیں، روٹھنے والوں کی طرح. ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز؟ سونے والوں کی طرح، جاگنے والوں جیسی. یعنی روٹھے نہیں لیکن روٹھنے والا روپ بنا لیا کہ تم نے میری سنت کیوں چھوڑی. کہتے ایسے روپ کر کے فرمایا مہر علی تو میری اولاد ہو کے، تو نے میری اولاد ہو کے میری سنت چھوڑ دی. اتنا کہا اور وہ بس آگ لگائی اور ہائے ہائے. ادا سے مسکرا دینا، حیا سے سر جھکا لینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا. آئے آگ لگا کے چلے گئے. اب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اٹھے، آنکھوں سے آنسو، حال بے حال، زار نزار، روئیں زارو زار. اب رو رو کے اس رستے پہ بھاگ رہے ہیں جس رستے سے سرکار آتے دکھائی دیے اور جاتے دکھائی دیے. اور اب قدم قدم پہ چومے مٹی کو. وہ کہتے ہیں قدم قدم تے ڈیساں سجدے تے بھج بھج قدم چومے ساں. الف آ ماہی تیرے آمن دے میں تا لکھ احسان منے ساں. الف آ ماہی تیرے آمن تے میں تا لکھ احسان منے ساں.
آندا دیکھ تے دیساں سجدے اتے بھج بھج قدم چمے ساں انہاں سینگیاں تان کریں دیاں کو سڈ تیڑا حسن دکھے ساں انہاں سینگیاں سہیلیاں انہاں سینگیاں تان کریں دیاں کو سڈ تیڑا حسن دکھے ساں اج مہمانی مہوال سجن دی میں تا مٹھڑا جو بن دے ساں اب رو رہے ہیں اور زمین کو چومتے پھرتے ہیں کہ سر من فدائے راہے کہ سوار خواہی آمد سر من فدائے راہے اس رستے پہ میرا سر قربان جس راہ پہ وہ راہی آیا جس راہ پہ وہ راہی آیا وہ تو ذرا سی چھب دکھا گئے دل میں آگ لگا گئے اور نیا شگوفہ کھلا گئے اور حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ روتے تھے انہی کی بولی کہتے ہیں ساربانا ہائے ہائے ساربانا مہربانا راہیا ساربانا مہربانا راہیا شالا جی میں خیر تھی وی ماہیا درد میں ٹھیس لگے نا تو چیخیں آپے نکلتی ہیں آپے تار جب ہلتے ہیں تو پھر اس سے ساز بھی آوازیں بھی آپے نکلتی ہیں اب یہ بھی حضرت پیر مہر علی کا کلام ہے کہ ساربان جانے والوں کو آوازیں دے رہے ہیں ساربانا ساربان ہوتا ہے نا یہ جو اونٹوں کی قطار لے کے چلیں ساربانا مہربانا راہیا شالا جی میں بے بس اور کیا کہہ سکتے ہیں چھوڑ کے جو چلے گئے ہو اب دعائیں ہی دے سکتے ہیں کہ شالا جی میں خیر تھی وی ماہیا کہتے ہیں بن تو ساڈے ایک گھڑی 100 سال دی یہ ہیں درد کی چیخیں بن تو ساڈے ایک گھڑی 100 سال دی بہ ٹھکانے پئی تو ساڈے بھال دی بیٹھیاں تیریاں راواں تے تو گزر کے گیا جنا راواں تے اسا روندے پیاں انہاں تھاواں تے بہ ٹھکانے پئی تو ساڈے بھال دی لا پریتاں دے کے لارے او گئے ہائے تھالی وچ کھنڈ مائیا تھالی وچ کھنڈ مائیا کنڈ کر ٹر چلے آئے تیری کنڈ دی وی ٹھنڈ مائیا او کنڈ کر اس مہینے ہم نے ذوق کی باتیں کرنی ہیں پیار کی کیا سمجھے لا پریتاں یاریاں لا کے مکھ بھی کھا کے لا پریتاں سبحان اللہ یہ روایت نہ پاؤ نہیں تے انج میز بھریا جانا ہے
لا پریتاں دے کے لارے او گئے، او گئے. اب ذرا کلام پہ بھی نظر ہو نا. لا پریتاں دے کے لارے او گئے، او گئے، او دل دے پیارے او گئے، او گئے. لا پریتاں دے کے لارے او گئے، او گئے، او گئے، او دل دے پیارے او گئے. سارا عالم، سارا عالم صدقے آکھاں بول تو. وہ ایک جملہ کہا نا سرکار نے، مہر علی تو میری اولاد ہے. اب اس بول پہ کتنی مٹھاس آئی. کہتے سارا عالم صدقے آکھاں بول تو، وارا سر میں اس انوکھڑے ڈھول تو، وارا سر میں اس انوکھڑے ڈھول تو. اور آگے کہتے ہیں بھول دے نہیں، بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے. آئے ہائے، بھول دے نہیں او بول. یہ تے جنہیں بولیاں سنیاں نے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ روح و آواز پیغمبر معجزاست، حضور کی بولی بھی معجزہ تھی. یعنی حضور کی بولی میں اتنی مٹھاس تھی کہ اس کا تصور بھی دماغ نہیں کر سکتا. اس لیے حضرت پیر مہر علی نے تو کان سے سنی تھی. کہتے ہیں بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے. بول سانول یار، او بول سانول یار روہی رول دے. ساربانا مہربانا راہیا شالا جیویں خیر تھی وی ماہیا. ساتھیوں نے کہا شاہ جی یہ آنسو یہ آہیں خواب سے اٹھے ہو، ڈر گئے ہو. فرمایا ڈر نہیں گیا، آپ آ گئے، مکھ دکھا گئے، لیکن جلدی جلدی منہ چھپا گئے. اللہ اکبر. اب وہی درد جو تازہ تھا، ابھی درد تازہ تھا اور دل میں ٹھیس لگے، ٹیس اٹھتی ہے. جب ٹیس اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں جب دل دکھا ہے بہت زیادہ. جب دل دکھا ہے بہت زیادہ، تمہیں یاد کیا ہے بے ارادہ. اب یاد جو آئی آتی چلی گئی. اب جو درد تھا سینے میں، اس درد نے زبان پہ آ کر لفظوں کا روپ دھار لیا. اس درد نے لفظوں کا روپ دھار لیا اور پھر کہا مہر علی شاہ نے کہ اج سکھ متران دی ودھیریے. اج سکھ متران دی ودھیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے. لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے.
اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں اج نینا نے لائیاں اج سکھ دا مانا پیار محبت متراں محبوب اج سکھ متراں دی ودھیری ہے آج بند ٹوٹ گئے ہیں آج محبت کا دریا ٹھاٹھ میں آیا ہے اور آگے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے آج دل کی اداسی بہت بڑھ گئی کیوں لوں لوں وچ صرف دل میں نہیں بند بند سند سند بال بال کسی کے پیار سے مسرور ہے آج دل کسی کی محبت میں معمور ہے اسی لیے نینا نے لائیاں نے جھڑیاں آج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں مثبت بات یہی ہے کیونکہ وہ آنے والا آیا مکھ دکھایا اور ایک ایک سندھ میں سمایا صرف آنکھ میں نہیں بلکہ یاد رکھیں ایک مسئلہ کہ جب کوئی فنا ہوتا ہے کسی کی محبت میں تو صرف آنکھ سے نہیں دیکھتا بال بال سے محبوب کو دیکھتا ہے اس کی صرف آنکھیں نہیں دیکھتی اس کا پورا وجود آنکھ میں ڈھل جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے اپنے محبوب کو اسی لیے اب آگے پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں الطیف سرا بہت بڑے عالم تھے عربی میں کہا الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں سر چڑھیاں نینا دیاں فوجاں سر چڑھیاں الطیف سرا من طلعته طیف کہتے ہیں خواب کو کہتے ہیں خواب میں سرا من طلع اس کا دیدار خواب میں پایا الطیف سرا من طلعته اس کا خواب میں نے دیدار پایا اور وشذو بدا من وفرته اور خوشبو کا حلہ اس کی زلفوں سے آیا شذو کہتے ہیں خوشبو کو وفرا حضور کی زلفیں کی کئی قسمیں تھیں ایک قسم تھی وفرا وفرا کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی زلف کی 3 حالتیں تھیں کبھی کبھی یہ کانوں کے اوپر تھوڑی چلی جاتی کبھی کبھی کانوں کی لو تک آ جاتی کبھی کبھی کاندھوں کو چومنے لگ جاتی اور ہر کیفیت کا عربی میں نام جدا ہے صرف زلف نہیں ہے وفرا زلف کی اس حیت حالت کا نام ہے کہ زلف آپ کی ذرا سی نیچے لہر گئی اس کا مطلب سرائکی میں کہتے ہیں جدا زلف ہوا وچ لچک پوندن جدا زلف ہوا وچ لچک پوندن کھڑ دوش اتے شپ شپ تھیندن آئے آئے اب میرے سامنے بہت سارے بزرگوں کا کلام آ گیا ہے یہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا نا تو کئی کہہ رہے حضرت چلو یہ تو پورا کر لیں کہ جدا زلف ہوا وچ جدا زلف ہوا وچ لچک پوندن کھڑ دوش اتے شپ شپ
ہائے ہائے ہائے. اللہ ہر بندے کو تھوڑا تھوڑا ذوق دے دے. اللہ اپنے نبی کا شوق دے دے. اللہ چھوٹی چھوٹی چنگاری دے دے. اس میں لذت بڑی ہے. بندہ اکیلا اکیلا نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ اکیلا تنہائی میں میلے ہوتے ہیں، میلے. میں نسخہ آپ کو بتاتا ہوں. جب زیادہ بھوک لگی ہو نا، روٹی نہ کھائی ہو، اس وقت کبھی حضور کا تصور کر کے کوئی چیز گنگنایا کریں، اس میں چس بڑی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تنہائیوں میں میلے، تنہائی میں میلے تصور محبوب کا کر کے. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی، ایک مولوی صاحب مجھے ملے، مجھے کہنے لگے انہیں تینوں شیر یاد ان تے میں رات دن پکایا. اگلے دن میں مسیح تے آیا تے ایک نہیں آیا. میں آکھیا کہ ڈھگ کتاباں دے کھوتے تے لد دیو تے وہ عالم نہیں بن جاندا. اے دے نال کچھ اور بھی چاہیے. انہیں کہ او کی؟ میں کہ تھوڑی سی چنگاری. کیا سمجھے؟ یہ لگ جائے پھر چس آتی ہے. پھر نام لو دل مزے لیتا ہے. پھر کوئی سنے نہ سنے آپ نے آپ کو مزہ آتا ہے. پھر بندہ لگا رہتا ہے. تو اب میں نے کیا کہا؟ تصور جنا زلف ہوا وچ لچک پوندن کھڑ دوش اتے شپ شپ تھی دن کئی سک وچ رون دن رات ڈیہاں آ نیر ہنجھوں لپ لپ تھی دن. کئی سک وچ رون دن رات ڈیہاں آ نیر ہنجھوں لپ لپ تھی دل. آزاد جنہاں او یار ڈٹھے پے منہ بھرنے زپ زپ. اللہ وَالشَّذْوُ بَدَا مِن وَفْرَتِهِ. محبوب کی زلفیں جو کھلیں، پیر مہری اچھا کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا، صرف خواب میں دیکھا ہی نہیں، خوشبو بھی بڑی آئی. کاہے کی؟ کہتے ہیں ان کی زلفوں کی خوشبو. جتھے میرے یار نے زلفاں کھولیاں لے گئی باد صبا خوشبو دی بھر بھر جھولیاں. وَالشَّذْوُ بَدَا مِن. میں نے کہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا عرض کرنا ہے کہ حضور کی خوشبو، زلفوں کی خوشبو جدا، تن کی خوشبو جدا. یہ جانتا ہے خدا کہ یہ وجود کیسا بنایا ہے. حضور اگر رستے سے گزر جاتے تھے تو رستہ مہکتا رہتا تھا. رستہ مہکتا رہتا تھا. اگر کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ 100 مرتبہ بھی